بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے حدیث نمبر 475 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الاستلقاء فی المسجد ومد الرجل۔ آدمی کا مسجد میں پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر یا ٹانگیں سیدھی کر کر لیٹنا، یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاؤں کے اوپر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹیں، یا جو ہے وہ اپنی ایک ٹانگ کو کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس کے اوپر ڈالیں، تو اس کو استلقاء کہا جاتا ہے۔ اس میں دو قسم کی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ پہلی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کو روایت کرنے والے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدی رجلیہ علی الاخری، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں یا ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان عمر و عثمان یفعلان ذلک، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستلقین احدکم ثم یضع احدی رجلیہ علی الاخری، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ لیٹے مسجد کے اندر کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ کر وہ لیٹا ہوا ہو۔ صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 12 صفحہ 361 پر، اس میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستلقی الانسان علی قفاہ ویضع احدی رجلیہ علی الاخری، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ایسے نہ لیٹے کہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھا ہوا ہو۔ اب اس میں دو طرح کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسرا صحیح مسلم اور صحیح ابن حبان کی روایت موجود ہیں۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اس میں علماء کرام نے یہ بات واضح کی ہے کہ صحابہ کرام جب تک وہ تہبند باندھتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ تھے جو شلوار پہنا کرتے تھے یا ایسا لباس ہوتا تھا کہ جس سے اگر ٹانگ اٹھائی جائے تو شرمگاہ واضح ہو جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں منع فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ایسے بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے کہ اس کی شرمگاہ یا اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا حصہ واضح ہوتا ہے جس کو سطر ڈھانپنا ضروری ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے لیٹنا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑے اہتمام سے لیٹتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر اچھے طریقے سے کپڑے جو ہے پہن کر لیٹتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا الفعل الذی زجر عنہ، یہ جو کام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، ہوا ان یستلقی المرء علی قفاہ، یہ آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے سر کے بل لیٹے، یعنی گدی جو ہے اس کی زمین کی طرف ہے اور چہرہ اوپر کی طرف ہے اور آدمی لیٹا ہوا ہے، اس نے اپنے ایک ٹانگ دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں وذاک ان القوم کانوا اصحاب میازر، جب وہ قوم جو ہے وہ ازار باندھا کرتی تھی، جس کو تہبند اور دھوتی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب اس طریقے سے کیا جائے تو یہ منع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ربما تکشف عورتہ، کہ اس کی وجہ سے اس کا جو شرمگاہ ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، فمن اجلہ ما نہی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص لیٹتا ہے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے اور اس کی شرمگاہ واضح ہوتی ہے تو اسے منع کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص وہ اس طرح لیٹتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو یا چادر اوپر لے کر کوئی لیٹتا ہے، یا اس کے کپڑے اس طرح کے بناوٹ اس طرح کی ہے کہ اس کی شرمگاہ یا کوئی حصہ اس کا واضح نہیں ہوتا ہے، تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔